ایک تنبیہ میں نے ابتدا میں بھی کی تھی، میں دوبارہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ تھی کہ ایک تو یہ تھی کہ اس کا تعلق چونکہ میتھ سے ہے، لہٰذا اس میں پریکٹس کی بہت زیادہ حاجت ہوگی۔ اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو پھر آپ ڈسٹرب ہوں گے۔ جیسے جیسے یہ کورس کا سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا، ابھی تقریباً ہم ہاف کے قریب قریب پہنچنے والے ہیں، اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ پریکٹس نہ کرنے کی صورت میں دشواری پیش آ رہی ہوگی۔ تو پریکٹس کا سلسلہ ضرور جاری رکھیں۔ ایک بات آپ کو خصوصیت کے ساتھ یہ بیان کی گئی تھی کہ ہم نے جس بھی وارث کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، مثال کے طور پہ ہم نے ماں کا حصہ نکالنا ہے، بیوی کا حصہ نکالنا ہے، بیٹے کا حصہ نکالنا ہے، بیٹی کا حصہ نکالنا ہے، بہن کا حصہ نکالنا ہے، بھائی کا حصہ نکالنا ہے، تو ہم نے جس وارث کے بارے میں بھی گفتگو کرنی ہے وراثت کے چیپٹر کے اندر، تو اس رشتے کو ہم میت کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں گے کہ میت کے لیے اس کی حیثیت کیا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص آپ سے آ کے پوچھتا ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اور میری 2 بہنیں ہیں، میرے 3 بھائی ہیں، اور میری امی ہیں، تو اب بظاہر پوچھنے والے نے آپ کے سامنے جو رشتے گنائے ہیں وہ ہے ماں، بہن، بھائی۔ حالانکہ اگر آپ اس کی میت کی طرف نسبت کر کے دیکھیں کہ جو پوچھنے آیا ہے انتقال اس کے والد صاحب کا ہوا ہے، لہذا یہ جو رشتے اس نے گنائے ہیں یہ اصل میں جس کو ماں کہہ رہا ہے یہ اس کی ماں ہے لیکن میت کی بیوی ہے۔ اسی طرح جس کو یہ بہن کہہ رہا ہے وہ اس پوچھنے والے کی تو بہن ہے لیکن میت کی بیٹی ہے، اور اسی طرح جسے یہ بھائی کہہ رہا ہے وہ اس پوچھنے والے کا تو بھائی ضرور ہے لیکن میت کا بیٹا ہے۔ لہذا ہم جب مسئلہ حل کریں گے، ہم جب اس پر غور کریں گے، تو ہم بھائی، بہن اور ماں کی حیثیت سے بحث نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہ لکھیں گے کہ ایک بیوی ہے اور 3 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں۔